بیٹیاں اپنے باپ کے گھروں کی رونق ہوتی ہیں اور بھائیوں کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتی ہیں۔ بہن بھائیوں کی جو دوستی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین اور مثالی دوستی ہوتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ محبت پروان چڑھتی رہتی ہے۔ جو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کا انتہا کا بلندی کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد مناظر چینج ہونے لگتے ہیں۔ انہی بہنوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھائی شادی کے بعد بدلنے لگا ہے تو معاملات اور زیادہ گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ اور آج اسی سلسلے میں کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ پرانی محبت کو کیسے بحال کر سکتی ہیں اور بھابھی کی سازشوں کو کیسے ناکام بنایا جا سکتا ہے، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، بہن اور بھائیوں کی محبت کی دنیا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد ظاہر فقیر حسینی، ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان سے واسطہ نادر شیدے دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خدا مند ملتال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں کیا کچھ ہے، ٹائٹل کے طور پہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے، اور آج کی ویڈیو بہت نایاب ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہن بھائیوں کا پیار اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہن بھائیوں کے درمیان جو محبت رکھی ہے ناقابل تسخیر ہے۔ اس کو کوئی شخص لیکن ہوتا ہے، یہ ناقابل تسخیر بھی تسخیر ہو جاتی ہے۔ وہی بھائی جو 25 سال ایک بہن کے ساتھ پل کر جوان ہوتا ہے، بہنیں خوشی خوشی اپنی بھابھی کو لے کر آتی ہیں، اور تھوڑے سے عرصے کے بعد جب بھائی کے رویے میں تبدیلی آنے لگے تو بہنیں خود سمجھ جاتی ہیں کہ بھائی کا رویہ کیوں بدل رہا ہے، کیونکہ وہی شخص جو 25 سال یا 30 سال ایک گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہا ہے، ماں کے ساتھ رہا ہے، اس کا رویہ بہت اچھا تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ ہر بات شیئر کیا کرتا تھا، کھل کے ہنسا کرتا تھا، ہر بات کیا کرتا تھا، ضد سے اپنی بات منوایا کرتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد یکسر رویے تبدیل ہو گئے، ماں کو ٹائم دینا کم کر دیا، بہنوں کے ساتھ بات بات پہ جھگڑا کرنا اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیگم کو دینے کی وجہ سے معاملات اور زیادہ دوریوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ تو خیر، یہ کہانی زبان زد عام ہے، اس وقت تقریباً ہر گھر کی یہی ردات بن چکی ہے، لیکن آپ نے ماں سوائے لڑنے کی کچھ چیزوں کا حل بڑی علمی اور عقلی اعتبار سے نکالا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، بہت خاص عمل ہے۔ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پہ آپ کو ہر بارہا بتایا گیا اس عمل کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور عمل کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے: 4 نفل برائے حاجات پڑھنی ہے، ہر رکعت سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ اور سورہ اخلاص 13 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 روپے کی نیاز بنامی حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ اس طرح دینی ہے کہ شیرنی جو ہے وہ کوئی بھی میٹھی چیز بنا کے اس پہ نیاز دیں، اور اس کے بعد وہ شیرنی بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد میری طرف سے اجازت ہے، اس عمل کی آپ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہے سورہ آل عمران کا، اور سورہ آل عمران کا عمل کیا ہے؟ آپ نے روزانہ بعد از نماز عشاء 1 مرتبہ سورہ آل عمران اس طرح پڑھنی ہے کہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ، صرف درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اچھا، وہ لوگ کئی بچے یا بچیاں یا والدین قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، ان کے لیے بامر مجبوری میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اگر نماز بھی بعض کو نہیں پڑھنے، پہلے تو میری طرف سے تاکید یہ ہے کہ نماز اور قرآن کا تھوڑا سا تو علم حاصل کریں، اتنا ہو تو جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ تو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا درود پاک، بڑا درود ابراہیمی پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک آپ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول و آخر درود پاک ہے 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ الحمد شریف 4 مرتبہ ہے، اور سورہ آل عمران آپ نے پڑھنی ہے صرف 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ۔ اچھا، اس 1 مرتبہ کا اثر ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ 11 دن کا لگاتار عمل ہے۔ پانی کی ایک بوتل پاس لینی ہے، اس پانی پہ دم کرنا ہے، 11 دن لگاتار آپ نے سورہ عمران پڑھنی ہے، سورہ آل عمران کو 11 دن لگاتار پڑھنا ہے، 11 دن ہی پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ جو گھر کا جو کھانا بن رہا ہے، صرف بھائی کو اسپیشل نہیں پلانا یا بھابھی کو الگ سے نہیں پلانا، گھر کے تمام افراد، وہ جو پانی کا کولر ہے اس میں وہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، چائے بنا رہے ہیں اس میں وہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، کھانا بنا رہے ہیں اس میں وہ تھوڑا سا پانی بنا رہے ہیں، کوئی میٹھی چیز بنا رہے ہیں پکا رہے ہیں تو اس میں وہ تھوڑا سا پانی ملا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل تمام ہر طرح کے شر سے محفوظ رہو گے، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ گے، آپس کا پیار محبت بڑھے گا، اور ایک دوسرے کے لیے احترام دل میں جگہ دے گا۔
انشاءاللہ زوجل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو. تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.